بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید کامران پیرزادہ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیوز ریویو امہ چینل کے ساتھ۔ سلام قبول فرمائیے۔ پاکستان کے حالات کی بات کر لیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب عمران خان صاحب نے دھاندلی کے خلاف جو گزشتہ الیکشن 2013 کے الیکشن میں ہوئی، اس کے خلاف پورے ملک میں ایک بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے وہ رائج ہے، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نظام اس وقت تسلیم کیا جاتا ہے، پازیٹیو سمجھا جاتا ہے، وہ پارلیمانی نظام ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی پاکستان کی الیکشن ہسٹری کو دیکھیں تو وہ آپ کو تاریخ بدنما بھی نظر آتی ہے اور دھبوں سے بھرپور نظر آتی ہے۔ میں اگر شروع کر لوں 1970 کے الیکشن سے، کیونکہ صدر ایوب کے بعد جب یحییٰ خان نے عنان حکومت سنبھالا تو انہوں نے شروع دن سے ہی انتخابات کا اعلان کر دیا تھا، اور انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو آزادی دے دی تھی کہ وہ بھرپور اپنی تحریک چلا سکتی ہیں۔ 300 کے الیکشن ہوئے۔ 300 کے ایوان میں عوامی لیگ، جس کے رہنما تھے مجیب الرحمان مشرقی جو پاکستان سے، انہوں نے 162 نشستیں حاصل کیں۔ ادھر مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اتنی نشستیں تو حاصل نہ کر سکی، لیکن بہرحال اسے ایک کلین سویپ کی جو حیثیت تھی وہ حاصل تھی۔ 162 نشستیں حاصل کرنے کے بعد مجیب الرحمان کا جو دماغ تھا وہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ کسی سے کسی بھی طرح کی کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اگر اخلاقی طور پہ دیکھیں یا قانونی طور پہ دیکھیں تو اس وقت وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے اور انہیں دوسری کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر حشر کیا ہوا کہ ادھر مجیب الرحمان اور ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے دونوں نے اس ملک کے جو حالات تھے ان کی نزاکت کو نہ بھانپتے ہوئے اپنی اپنی حکومتیں بنانے کا اعلان کر دیا، اور پھر پوری قوم کو، پوری دنیا نے دیکھا کہ 1971 میں سانحہ پاکستان جو تھا، کیونکہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس کی بنیادی وجہ تھی وہ دھاندلی کا ہی رونا روتے رہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ بھٹو نے 1977 میں انتخابات کا جب اعلان کیا تھا تو ان کے مقابلے میں پاکستان قومی اتحاد قائم ہو گیا تھا، جس میں بہت بڑی بڑی سیاسی شخصیات شامل تھیں، جس میں مفتی محمود تھے، نوابزادہ نصر اللہ تھے، بیگم نسیم ولی تھیں، اور ان کے جو جتنے بھی انتخابی جلسے ہوتے تھے وہ پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کی ٹکر کے ہوتے تھے۔ لیکن جب نتیجہ آیا تو اس میں دیکھا کہ اس سے جو پاکستان عوامی اتحاد تھا اس کو صرف 36 نشستیں ملی تھیں۔ اسی بنیاد پہ دوبارہ پھر دھاندلی کا الزام لگا دیا گیا بھٹو پہ۔ بھٹو نے الزامات تو تسلیم کر لیے، مذاکرات ہوئے، لیکن نتیجہ وہی نکلا کہ بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اور پاکستان پہ ایک آمر نے 10 سال سے زیادہ حکومت کر دی، اور پھر اس ملک کی تشخص اس حد تک بگڑ گیا کہ پوری دنیا میں پھر دیکھا کہ پاکستان کا کیا حال ہوا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ 88 کے الیکشن، اس کے بعد 90 کے الیکشن، 93 کے الیکشن، 97 کے الیکشن، 2002 کے الیکشن اور 2008 کے الیکشن، اور پھر اگر ہم موجودہ بات کر لیتے ہیں 2013 کے الیکشن۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی سیاسی پارٹیاں شکست کھا جاتی تھی تو وہ دھاندلی کا رونا روتی تھی، لیکن شومیہ قسمت کہ 2013 کے الیکشن میں پوری قوم نے دیکھا کہ جیتی ہوئی پارٹی بھی دھاندلی کا رونا رو رہی تھی، اور ہاری ہوئی پارٹی تو بہرحال ابھی تک وہ واویلا مچا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ عمران خان نے انتخابات کے نتائج کو ضرور تسلیم کر لیا تھا، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے نتائج کو ضرور تسلیم کیا ہے لیکن دھاندلی کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی موجودہ صورتحال میں کسی بھی قسم کی بڑی تحریک جو ہے وہ پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیا عمران خان، کچھ نقاد یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان خیبر پختونخوا میں ان کی جو حکومت ہے وہ کوئی کارکردگی واضح طور پہ دکھا نہیں سکی، تو شاید وہ اس کو بھی چھپانے کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس موضوع پہ میں بات کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے برطانیہ سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جناب آصف خان صاحب، وہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سٹینڈ کیا ہے۔ آصف خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام پیرزادہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جو پورے ملک میں ایک تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اتنی دیر بعد کیوں یاد آئی؟
دیکھیں اس میں پازیٹو پہلے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے 1977 کے الیکشن کا. جی آپ بھی شاید بہت کم عمر ہوں یا نہ ہوں، اور میں خود بھی بہت کم عمر تھا اس وقت، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اس وقت جب الیکشن ہوئے تھے اور دوسرے تیسرے دن ہی جو اپوزیشن ہے اس نے اعلان کر دیا تھا تحریک چلانے کا. بلکہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کے الیکشن، قومی اسمبلی کے الیکشن کے ایک ہفتے بعد ہونے تھے، انہوں نے صوبائی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا. جی اس میں ایسا ہی نہیں لیا تھا. لیکن یہاں پہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو داد دینی پڑے گی کہ پاکستان تحریک انصاف نے پورا 1 سال انتظار کیا. پاکستان تحریک انصاف نے ہر آئینی اور قانونی راستہ جو ہے اپنایا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ وی ایگزاسٹڈ آل دی پاسبل وینیوز. پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ٹریبیونل میں رجوع کیا، پٹیشن دائر کی، پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی منت سماجت کی، پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں اس کو اٹھایا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو میڈیا میں اٹھایا. یعنی ہر وہ جو فورم ہمارے پاس پاسبل تھا ان سول سوسائٹی یا سول معاشرے میں جو ہوتا ہے، وہ ہم نے ہر راستہ اپنایا. ہمارا پہلے دن سے تھا کہ جو ہے الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے آن اے ماسو اسکیل. 73,000 وائلیشن ہوئی ہیں پورے الیکشن کے دوران، اور اس میں سب سے باقی جماعتیں بھی ٹارگٹ بنی ہیں، لیکن اس کا جو مین ٹارگٹ بنی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بنی ہے. اور ایک اندازے کے مطابق یہ ہماری پارٹی کا اندازہ ہے کہ ہمیں 40 سے 50 نشستوں سے محروم کیا گیا پنجاب کے اندر تاکہ ایک دوسری پارٹی کو میجورٹی دلائی. لیکن آصف خان صاحب، سوچنے کی بات یہ ہے، اور کچھ نکات ضرور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو اگر دھاندلی پلانڈ کی گئی تھی، اگر یہ ہم فرض کر لیں کہ دھاندلی پلانڈ کی گئی تھی، تو اس میں خیبر پختونخوا کو کیوں نکال دیا گیا تھا؟ اور اگر آپ کو خیبر پختونخوا میں واضح اکثریت ملی اور آپ نے حکومت بھی بنا لی، تو پھر آپ خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی کا سمجھتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی؟ جی، جو دھاندلی کا جو زیادہ وائلیشن ہوئی ہیں، دیکھیں جو نکات ہیں ان کی تنقید سر آنکھوں پہ، ہم تنقید کو قبول کرتے ہیں اور اس کو لاجک کے ذریعے جواب دیتے ہیں. جی ہمارے خیال میں سب سے زیادہ جو ماسو اسکیل پہ دھاندلی ہوئی اور اس کا جو مین جو ٹارگٹ تھا وہ پنجاب تھا. جی سندھ میں دھاندلی ہوئی تھوڑے اسکیل پہ، بلوچستان میں بھی دھاندلی ہوئی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر لگے ہوئے جو تھیں بیلٹ پیپر، اس میں سموسے اور پکوڑے بیچتے ہوئے لوگ نظر آئے. پنجاب میں جس ماسو اسکیل پہ ہمیں غنڈہ گردی کا جو ہے نشانہ بننا پڑا ہمارے کارکنوں کو، وہ سب کے سامنے. تو سب سے زیادہ جو ہے ہمارا یہ کہنا ہے، اور دنیا نے آبزرو بھی کیا ہے، اور بے شمار یوٹیوب پہ اس کی اب آ چکے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بھی اور فورمز کے علاوہ ہمیں آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ حل کریں، آپ فلان جگہ پہ مسئلہ حل کریں. اور بھائی لوگوں، ہم نے ہر جگہ پہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کی ہے، اور جب ہماری نہیں سنی گئی، جب ہمیں وزیر داخلہ پاکستان نے 4 مہینے پہلے وعدہ کیا کہ خان صاحب آپ 4 حلقوں کی بات کرتے ہیں، ہم 60 حلقے آپ کے لیے کھول دیتے ہیں. آپ آج نثار علی خان کہاں ہیں؟ وہ اپنے بل سے باہر نکلیں اور بتائیں کہ 4 حلقے وہ کیوں نہیں کھول رہے اور قوم کو کیوں بحران کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی سچویشن بڑی فریجائل ہے، ہم جانتے ہیں کہ ملک بحرانہ کے اندر ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں مان سکتے اور یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ جب قوم کا بچہ، جوان، عورت، بچے، مزدور ایک چین کا نعرہ لے کر باہر نکلیں اور ان کی جو ووٹ ہے، اس کے مینڈیٹ ہے، اس کو چوری کر لیا جائے، یہ بھی قوم کے حق میں ٹھیک نہیں. اچھا آصف خان صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ جو سٹینڈ لیا ہے عمران خان صاحب نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے بارے میں خود گواہ ہوں، اور میں نے خود دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ججوں کی بحالی کی تحریک تھی اس میں خود شامل ہوتے تھے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھے دیکھا ہے اور اس تحریک میں شامل ہوتے دیکھا ہے، اور چیف جسٹس جو تھے سابقہ افتخار چودھری، ان کے حق میں نعرے لگاتے دیکھا ہے. آج عمران خان صاحب کو چیف جسٹس افتخار چودھری کیوں برے لگنا شروع ہو گئے؟ آج میرا خیال ہے الیکشن کا جو دوسرا تیسرا دن تھا، تو کچھ ہمارے میڈیا کے سینئر لوگ جب خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے شوکت خانم اسپتال میں ان کی عیادت کے لیے، تو خان صاحب نے زخمی حالت میں تھے، تو انہوں نے کچھ لوگوں پہ یہ انکشاف کیا تھا کہ مجھے بیک سٹیپ کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور مجھے ان پہ پورا بھروسہ تھا. اور اس کے بعد سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو ایویڈنس سامنے آ رہی ہے، جو سازشیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے، اور یہ بڑی قوم کے لیے بدقسمتی کی بات ہے کہ قوم نے ایک شخص کے لیے اتنی جدوجہد کی جس میں ساری پارٹیاں شامل تھی، تحریک انصاف بھی اس میں پیش تھی، اور ان کو ریسٹور کرنے کے لیے اتنی جدوجہد کی. انہوں نے اس قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور انہوں نے، لگتا یہ ہے چونکہ اب جو باقی سارے شواہد سامنے آ رہی ہیں اور ان کی
سائڈنگ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف واضح طور پہ نظر آ رہی ہے, اور ان کا جو بیٹا جو ایڈوانٹیجز لے رہا ہے اور جس طریقے سے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے جس پارٹی کی طرف سے, یہ ساری باتیں اب اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ ان کی وہ بائس تھے اور انہوں نے جان بوجھ کے یا تو اس چیز کو اگنور کیا اور یا انہوں نے الاؤ کیا دھاندلی کو. تو اس بات سے ہم خود بڑے ہرٹ ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو اتنی جدوجہد کر کے اس کو ریسٹور کیا اور ہمیں یقین تھا کہ وہ انصاف کرے گا, اور جب خان صاحب ان کے سامنے پیش ہوئے سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے یہ کہہ کے ان کو جواب دے دیا کہ میرے پاس تو 20,000 اور پٹیشن پڑی ہوئی ہیں, آپ کی جو ہے مطلب بات کرنے کا مقصد تھا کہ یہ کوئی اتنی عام بات نہیں ہے اگر ملک کے اندر مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس ہم جاتے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کے پاس, جب ہمیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا تو ہم پاکستان کے عوام کے پاس واپس جا رہے ہیں جن کا ووٹ. اچھا آصف خان صاحب, آپ عمران خان صاحب کی شخصیت سے ہم سے زیادہ آگاہ ہیں کیونکہ آپ ان کی پارٹی کے رہنما بھی ہیں برطانیہ میں اور بہت کام بھی کرتے ہیں. آپ میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت ہارڈ ورک بھی یہاں پہ کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی بڑھاتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ عمران خان صاحب کی جو ذاتی شخصیت ہے اس کو جانتے ہوئے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے, تو اگر نواز شریف صاحب دوبارہ بنی گالہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی تحریک ٹھس تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں جی, دیکھیں جب ہمارا ایک روایت ہے اور پٹھانوں کی یہ روایت ہے, بلکہ ہر پاکستانی کی یہ روایت ہے کہ جب آپ کے گھر دشمن بھی چل کے آتا ہے تو آپ خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے ہیں, اس کو چائے پیش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو اس دن کہ اس کی دل آزاری ہو. میاں صاحب بغیر پروٹوکول کے چل کے خان صاحب کے پاس آئے, خوش آئند بات ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل سٹانس چینج کر دیں گے, یا ان کا جو چینج ایجنڈا ہے یا وہ پاکستان کے سپریم مفاد کے لیے جو لڑ رہے ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. بعض دفعہ میڈیا کچھ باتیں ٹوسٹ کر دیتا ہے. خان صاحب نے جب میاں صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبان کے مذاکرات کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں حکومت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور اس کو جو ہے کچھ اور ٹوسٹ کر کے, کیونکہ ہمارے پاس سولڈ میڈیا بہت ہے, بکاؤ میڈیا بہت ہے, تو انہوں نے کچھ اور طریقے سے پیش کیا. خان صاحب کا سٹانس کوئی نہیں چینج ہونے والا. خان صاحب صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہیں, کیونکہ خان صاحب اکیلے ڈیسیژن نہیں کرتے, خان صاحب انسٹیٹیوشن بلڈ کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے شوکت خانہ بنایا, پاکستان کے حوالے کر دیا, خود اس پہ نہیں جا کے بیٹھ گئے. انہوں نے جو ہے نمل یونیورسٹی بنائی, انسٹیٹیوشن بنا کے پاکستان کے حوالے کر دیا, اس کو سیٹ اپ کر کے. اسی طرح وہ پی ٹی آئی بناتے ہیں, اس کے اندر ایک کنسلٹیشن کا ایک پروسیس ہے اور ہر ڈیسیژن خان صاحب خود نہیں کر سکتے, بلکہ پی ٹی آئی کے کارکن یہ کہتے ہیں اور خان صاحب اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے ڈائریکشن کی تو ہم پارٹی نہیں چھوڑیں گے, عمران خان پارٹی چھوڑیں گے. مطلب اس طرح کی سیٹ اپ ہے ہمارا. تو اس میں یہ نہیں کہ خان صاحب کوئی اکیلا سولو ڈیسیژن لیں گے, ان کو پارٹی کی ویژن کو اور پاکستان کے سپریم مفاد کو سامنے رکھ کے, ملکی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے. اچھا آصف خان صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 2013 کے جو الیکشن ہوئے تھے اور عمران خان صاحب نے جب اپنی الیکشن کمپین تھی وہ لانچ کی تھی پاکستان میں, تو تحریک انصاف پہ بہت سارے الزامات لگے تھے, جن میں سے ایک الزام جو تھا وہ سب سے بڑا تھا کہ آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تحریک انصاف کو پروموٹ کر رہی ہے, اور جس میں سابقہ جنرل پاشا کا بھی نام آیا تھا. ابھی جو موجودہ حالات ہیں, آرمی کے خلاف پاکستان کے ایک بڑے نشریاتی ادارے نے جس طرح کے الزامات لگائے, تو عمران خان صاحب نے تھوڑا سا لیٹ سٹینڈ لیا, لیکن عمران خان صاحب نے اس بڑی نشریاتی ادارے کا پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حکومتیں بناتا اور گراتا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے یہ جو شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے, آپ اس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اس تو بہت بڑی میڈیا وار شروع ہو جائے گی. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تحریک انصاف سے چھیڑخانی کر کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے, کیونکہ تحریک انصاف, اور میں پھر آپ کو بات کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ان کو کون لے کے آیا؟ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرتے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے سپریم انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے. جہاں پہ پاکستان کا مفاد ہوتا ہے, چاہے ہمالیہ ہو چاہے کوکاف ہو, ہم اس سے ٹکر لے لیتے ہیں. تو اس میں چاہے جیو ٹی وی ہو یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو, وی ڈونٹ کیئر. جب پاکستان کا سپریم انٹرسٹ آتا ہے تو عمران خان جو ہے وہ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے. اب ایسی ایویڈنس اور ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک میڈیا چینل اور ایک میڈیا ہاؤس جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے اور پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹ ہے جو ہے ان پہ اٹیک کرنے کی سوچ رہا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے دشمنوں سے مل کے. تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک واضح سٹانس لے لیا ہے اور ایک واضح سٹینڈ لے لیا جو پاکستان کے عوام کا جو ہے ایک آواز ہے, اور اس پہ ہم جو ہے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, چاہے اس سے ہمیں نقصان ہو یا نہ ہو. لیکن پاکستان کا مفاد یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں
جو پاکستان کی جو ہے میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے پولیٹیکل سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ آخری سوال آپ سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو 11 مئی سے ایک تحریک چلانے کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے، آپ کو اس میں کامیابی کے کتنے امکانات نظر آتے ہیں اور کتنا دور دیکھتے ہیں کہ کامیابی آپ سے کتنی دور ہے؟ دیکھیں جی، کامیابی ہم جو ہے نا، ہم نے ایک بات واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم اس حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کمزور سمجھیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ملک کے مفاد میں 1 سال جو ہے برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور ہر راستہ اختیار کیا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ نواز حکومت نے اس کو ہماری کمزوری سمجھا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف، جس کے پاس اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زبردست اسٹریٹ پاور موجود ہے، خیبر پختونخوا سے لے کے آزاد کشمیر تک، اور وہ اپنی پوری قوت کا انشاءاللہ 11 مئی کو ہم مظاہرہ کریں گے، اور مظاہرہ کر کے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے حکومت کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ان مطالبات کو تسلیم کرے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ 4 حلقوں سے ہم اپنا جو ہے مورل جو گراؤنڈ ہے اس پہ کھڑے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دھاندلی کا شکار بنایا گیا ہے، اور ان لوگوں نے جو وعدہ کیا ہے کہ 4 حلقوں میں ہم جو ہے ویریفیکیشن کروائیں گے، اس کو ویریفائی کروائیں تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے سامنے سرخرو ہوں۔ بہت شکریہ آصف خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف برطانیہ تھے ہمارے ساتھ، بہت شکریہ، موقف بیان کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ نے بھی سنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے عمران خان صاحب، انہوں نے جو تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پہ پورے زور کے ساتھ حکومت کو ایک دھچکا ضرور پہنچانا چاہتی ہے، لیکن جس طرح کا پہلے میں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر نواز شریف صاحب اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب کو چوٹ لگی تھی، وہ اسپتال میں تھے، تو الیکشن کے فوراً بعد میاں نواز شریف صاحب نے ایک سیاسی پتہ کھیلتے ہوئے عمران خان صاحب کے پاس جا پہنچے تھے۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا، اور عمران خان صاحب نے وہ دھاندلی کا جو ایک لہر اٹھی ہوئی تھی وہ وقتی طور پہ دب گئی تھی۔ اس سے کچھ دن پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پہ نواز شریف صاحب ذاتی طور پہ چودھری نثار کو لے کے پہنچ گئے تھے، جو ابھی تحریک چل رہی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے کیا سیاسی پتے کھیلتے ہیں، اور پاکستان